جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر قل اعوذ برب الناس ملک الناس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، 2:15 سے 2:35 تک فقیر کی معروضات و گزارشات جاری رہیں گی۔ آج ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور جانا کہاں پر۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو جب بنایا تو اس دنیا میں جنات اللہ کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ پوری دنیا میں جنات ہی کی حکومت تھی۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنے نائب اور خلیفہ بدلنے اور بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ مٹی، کھڑکتی مٹی سے بناؤں گا اور ان میں پانی بھی ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا تو ان کو بھیجنا چاہتا ہے جو آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا خون بہائیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جنات اس دن سے جب ان کی جگہ حکومت انسانوں کو دے دی گئی تو ظاہر ہے جن سے حکومت لی جاتی ہے ان سے تھوڑا تھوڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری پیغام ہدایت کو جہاں ختم کیا وہاں فیصلہ دے دیا کہ اس قرآن پر عمل کر کے من الجنۃ والناس انسان بھی کامیاب ہوں گے اور جن۔ اللہ جل جلالہ نے جو پیغمبر دنیا میں بھیجے ان میں پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبی الثقلین ہیں۔ آپ انسانوں کی طرف بھی پیغمبر ہیں، آپ جنات کی طرف بھی پیغمبر ہیں، اور دوسری وہ تمام مخلوقات جو عقل اور شعور رکھتی ہیں ان کی طرف بھی پیغمبر آخر الزمان۔ چنانچہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست، اسلامی مدرسہ اور دنیا میں انسانیت کے مینار دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء خطاب تحذیر الناس میں فرمایا کہ اگر کل کو مریخ پہ، مشتری پر، زحل پر مخلوق ایسی ہی ظاہر ہو جائے جیسا کہ انسان اعضاء سے کھاتے ہیں، عقل سے سوچتے ہیں،
کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کل کو انسان کی تعریف کی جائے تو انسان کی تعریف کیا؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو یونانیوں نے کہا کہ انسان وہ ہے، یونانیوں نے کہا کہ انسان وہ ہے جو بولتا ہے۔ فرانسیسیوں نے کہا کہ انسان وہ ہے جو ہاتھ سے کھاتا، لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے استاذ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی تعریف کی، الانسان هو یستعمل الآلات، الانسان هو یستعمل الآلات، انسان وہ ہے جو ہر کام کرنے میں اپنے ہاتھ کا زور لگانے کی بجائے آلات استعمال کرتا ہے۔ الانسان هو یستعمل الآلات، انسان وہ ہے جو آلات استعمال کرتا ہے۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کل کو زحل میں، مشتری میں، مریخ میں ایسی قوم دریافت ہو جائے جو انسان کی طرح سوچتی اور کھاتی ہو، ان کی نجات کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنا کافی ہو، اور اس زمانے کے علماء پر، اس زمانے کے مبلغین اسلام پر فرض ہوگا کہ اس قوم تک اسلام کا پیغام دعوت پہنچائے۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی نیابت پہلے یہودیوں کے پاس تھی، پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کی قیادت اور نیابت اور سیادت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں کو اللہ نے پوری دنیا میں ابراہیمی مذاہب کی قیادت سونپی۔ تو جیسے جنات کو انسانوں سے خلش تھی کہ ہماری جگہ یہ چودھری ہو گئے، یہودیوں کو مسلمانوں سے بھی یہی خلش۔ اس لیے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں خود تو اتنی جرت اور حوصلہ نہیں رکھتے، لیکن دماغ اور دولت رکھتے۔ پوری دنیا میں سب سے ذہین افراد یہودی ہیں اور سب سے زیادہ دولت بھی یہود کے پاس ہے، لیکن دولت اور عقل سے حوصلہ اور قوت ایمانی نہیں نصیب ہوتی۔ اس لیے یہودی مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کو استعمال کرتے، اور پوری دنیا میں جتنے شراب خانے اور جوئے خانے ہیں یہ سب یہودیوں کی ملکیت ہے، لیکن یہودی خود جوئے اور شراب سے باز رہتے، اس لیے کہ خرابی لوگوں کے لیے۔ دنیا میں مسلمانوں کی یکتائی مشترکہ خاندانی نظام سے تھی، چاچا، پھپھی، تائی، خاندان ایک گھر میں رہیں
آپس میں سلوک سے رہے، لیکن اس کو توڑنے کے لیے یہودیوں نے یورپ میں نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی اور وہاں پہ یہ کہا کہ ہر فرد کو آزادی ہے، جو کماتا ہے وہ گھر کے تمام افراد کو نہ کھلائے، صرف اپنے بیوی بچوں کو کھلائے۔ اس سے چھوٹے چھوٹے الگ الگ گھر بن گئے، اور ہر گھر کے لیے پھر پانی بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے۔ وہ فریج بیچنے والے، وہ اے سی والے، وہ سب کے سب یہودی۔ گویا یہودیوں نے اپنی مانگ بڑھانے کے لیے انسانیت کی اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن خود یہودی ایک گھر میں 8 نسلیں اکٹھی رہتی۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، وہ نیو یارک میں رہتے تھے، تو یہودیوں کی کالونی میں ان کا مکان تھا، تو میں بھی جب جاتا تو وہیں رہتا، کیونکہ ان کی جو یہودی مالکہ تھی کبھی کبھی ان کو کھانا دے دیتی تھی، اور مسلمانوں کے لیے یہودیوں کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے، عیسائیوں کا ذبح کرنا ہوا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہودیوں کا عقیدہ توحید خراب نہیں تھا۔ تو وہاں اس مکان میں جب جا کے ہم رہے تو مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت کی ساس اور ساس کی ساس بھی 6 نسل اکٹھی رہتی۔ گویا یہودیوں نے دنیا کو پارا پارا کر دیا، لیکن خود اکٹھے ایک دامن میں لوگوں کو رکھا۔ اسلام کے اندر مشترکہ خاندانی نظام کی جو برکات ہیں وہ پورے عالم میں کہیں۔ 1988 میں حضرت قائد جمعیت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمیں سعادت حج کی توفیق عطا ہوئی سن 78 میں۔ تو سن 78 میں جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم حج کے لیے گئے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے مہمان تھے۔ بادشاہ کے مہمان کو ضیف الملک ہی کہتے ہیں، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، تو ہم ضیف الملک ہی تھے۔ لیکن امام حرم شیخ عبداللہ ابن سبیل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہمانی اپنی ذاتی حیثیت میں منتقل کر دی۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب اور میں حضرت کا خادم تھا، کیونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شوگر تھی، تو ان کا پیشاب اور خون ٹیسٹ کر کے پھر ان کو ناشتہ اور کھانا دیا جاتا تھا۔ تو جب ہم رات عشاء کے بعد شیخ عبداللہ ابن سبیل کے مکان میں گئے تو وہ مکان نہیں، ایک 5 منزلہ بلڈنگ تھی، جس کے گراؤنڈ فلور پر امام صاحب کے دفاتر تھے، ان کے سیکٹری کا، معاملات کا۔ پہلی منزل پہ ان کی پہلی بیوی، دوسری پہ دوسری بیوی، تیسرے پہ تیسری بیوی، اور چوتھے طبق پر ان کی چوتھی بیوی رہتی تھی، اور سب سے اوپر 3 بڑے بیڈ روم تھے جو شیخ کے مہمانوں کا مہمان خانہ تھا۔ تو صبح جب ہم ناشتے کے لیے جانے لگے، کیونکہ ابھی ہم نے عمرہ نہیں کیا تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، تو شیخ نے فرمایا کہ آج میری تیسری بیوی کی گھرداری کی باری ہے، تو کھانا وہاں سے آئے۔ رات کو جب ہم عمرہ کر کے لوٹے تو بڑی اہلیہ محترمہ اور ان کی بچیوں نے استقبال فرمایا اور فرمایا اس گھر سے کھانا۔ تو مسلمانوں کا مشترکہ خاندانی نظام جو ہے، اس نے مسلمانوں کو برکت دی، اور علیحدگی میں
برادریوں کو دور کرنے میں، خاندانوں کو توڑنے میں شیطان آتا ہے، رحمان کی برکات جاتی۔ لب لباب اور ماحصل میری معروضات کا یہ ہے کہ ہمیں ایک رہنا ہے، ایک ہونا ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے سیاست نے لوگوں کو پارا پارا کر دیا، لیکن دنیا کی مہذب اقوام میں سیاسی مفادات اور سیاسی اختلافات سے قوموں کی وحدت ختم نہیں ہوتی۔ کل جو لوگ حکمران تھے آج وہ اپوزیشن میں ہیں۔ یہی خوبصورت طریقہ ہے کہ لوگ اعلی حوصلگی کے ساتھ جئیں اور ملک کے جو فیصلے ہیں وہ اجتماعی اعمال کے ذریعے۔ رفقائے محترم، آج ہمارے ملک میں بدترین خلفشار ہے۔ اس بدترین خلفشار کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی قوت دعا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپس میں ٹوٹنے سے بچائے اور آپس میں یکجان اور متحد فرمائے۔ اس لیے کہ دنیا کی جو اقوام آگے بڑھتی ہیں وہ پارٹی بازی کو صرف ذہنی اختلاف کا باعث سمجھتی، لیکن باقی ہر معاملے میں ہر چیز اکٹھی ہوتی۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے گھر میں دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام کے دو بزرگ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمود میں ایک زمانے میں شدید اختلاف۔ ہماری مسجد کی چھت پر پوری مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی قیادت جمع تھی، 500-700 جید علماء، شیوخ الحدیث، سفید داڑھیوں والے لوگ، لیکن مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے جذبات تھے، اپنے دلائل تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دلائل۔ مجھے تو لگا یہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کا رد کر رہے ہیں، اب ایک دوسرے کا خون پی لیں۔ اس درجے کی تلخ زبان۔ جیسے ہی اذان ظہر ہوئی، مولانا غلام غوث ہزاروی اٹھے اور مولانا مفتی محمود کی جوتیاں جھاڑ کے ان کے آگے رکھی۔ تو میں نے تو اپنے گھر میں اور اپنے علماء کو شدید ترین اختلاف میں بھی دوسروں کی عزت کو بحال کرتے اور بحال رکھتے ہوئے دیکھا۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں دین نے جو چیز سکھائی ہے وہ اپنے عقائد پر پوری جانبداری سے عمل کرنا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں بے غرض ہو جاؤ۔ تو جو ہے نا بیٹا، دنیا کے معاملے میں بولو بے غرض ہو جاؤ، دوسروں کا فائدہ سوچو، اپنا فائدہ نہ سوچو، لیکن دین کے معاملے میں خود غرض ہو جاؤ، دین کے معاملے میں خود غرض ہو جاؤ۔ میں تہجد پہلے پڑھ لوں، یہ پھر بعد میں پڑھ لوں، میں نیکی پہلے کر لوں، یہ بعد میں کریں۔ نیکی میں سبقت، نیکی میں آگے بڑھنا، یہی کامیابی کی علامت۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان
الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك الجو لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات طيبات السيدة زينب وسيدة القية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر الساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم على الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وآلكم كإهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں، اور مرد حضرات کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی شلواروں کو، پجاموں کو، پتلونوں کو ٹخنوں سے بلند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ میرے اللہ یہ جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں یا اللہ اس کا نیک نتیجہ ظاہر فرما، اور یا اللہ ہمیں آپس کے سیاسی اختلافات کی بجائے قوم کو خوشحال کرنے اور کاروبار بڑھانے کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی بچیاں شادیوں کے لائق ہیں ہر باپ کو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں رخصت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہر گھر میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ عمل نصیب فرما۔ ہر کاروباری معاملے کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ نزا کا عالم ہو جب طاری ہم سب کی زبانوں پہ ہو جاری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔